بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کی کچھ وجوہات تھی، وہ میرا صحت کا ایشو تھا۔ الحمدللہ اب میں کافی بہتر ہوں اور میں گائے بگائے اب یعنی آلموسٹ ڈیلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ میں نے سوال تو بہت آتے ہیں لوگوں کے، بہت زیادہ سوال آتے ہیں، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جواب ایک انڈیویجولی دینے کے مشترکہ طور پر جواب دوں تاکہ سب لوگوں کو اس کا جواب ملے، سب لوگوں کو جواب ملے تاکہ فائدہ ہو سب کا۔ یعنی کہ استغفار کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، استغفار یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا اچھا لگتا ہے، وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ استغفار کرنے کا طریقہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر اس کے اوپر آپ کو یعنی جس میں بھی شامل ہوں، ہمیں ندامت ہونی چاہیے، ندامت کے آنسو ہماری آنکھوں میں چھلکنے چاہیے، چاہے ایک مکھی کے برابر ہی آنسو کیوں نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ تو جب ہم یہ سب کچھ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اوپر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، تو پھر یہ ہوگا کہ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت میں معافی مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ورنہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے سے بات بن سکتی ہے، میں انکار نہیں کرتا، اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن صحیح قبولیت جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے اوپر یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہ کی کیفیت اس کو محسوس کرنا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ اوہ ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ تو اس صورت میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ نے ایک دن گزارا ہے، ایک سال گزارا ہے، زندگی گزاری ہے، چاہے ایک لمحہ گزارا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، رشتہ دار ہے، جو کوئی بھی ہے، اس نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ کچھ چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، بغض رکھا ہے، کینہ رکھا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ مناجات کریں کہ یا اللہ، میں نے فلاں بندے کو اس نے میں سے یہ زیادتی کی، میرے علم میں ہے، میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ جب آپ سب کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، کہیں گے یہ میرا بندہ میرے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی معاف کریں گے، یعنی ہمیں بھی معاف کریں گے۔ جب ہم سب کو معاف کر دیں گے، یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر مزید جو ہے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے بندے کے لیے روز قیامت یوم جزا کے لیے میرے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کی، میں کیوں نہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں، اور غفار میری پہچان ہے، میری معاف کر دینا، مغفرت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ آج یہی بات کہنی تھی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ ضرور پڑھیے، استغفر اللہ بھی کہیے، اس میں کوئی آر نہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کیفیت طاری کریں، اپنے گناہوں کو تسلیم کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل آپ کو گھریلو مسائل کے حل کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا، اگر صحت نے اجازت دی، زندگی نے اجازت دی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔